الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرة الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت یعنی حضور جان عالم نور عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں باوضع اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق انسان کو پیدا کیا اور اس کی وجہ جو بیان کی گئی کہ انسان کے پاس نفس اور عقل دونوں چیزیں عطا کی گئی، اور دوسری مخلوق کے پاس اگر نفس ہے تو عقل نہیں، اور اگر عقل ہے تو نفس نہیں. اب یہ جو عقل عطا کی گئی اسے ایسا تو ہے نہیں کہ پیدا ہوتے ہی وہ عقل مند ہے. اس کے یعنی گویا کہ جو ہمارے پاس عقل ہے یہ مثل مشین کے ہے، اسے چلانا آنا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ایک کو دوسرے پر رکھیں گے. جیسے کہ ہمارا علم منطق پڑھتے ہیں تو اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ معلومات سے مجہولات تک پہنچائے، معلومات کو ترتیب دیں تاکہ مجہولات حاصل ہو جائے. اسی طرح یعنی معلومات کو ترتیب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم. کچھ معلوم ہو تب اس پر ترتیب دے، تب مجہول حاصل ہو. تو پہلے علم کی باری آئے گی اور پھر اس کے بعد کچھ بنے گا. ہر انسان پر دنیا میں علم اور عبادت یہ دنیا میں ہر انسان پر اہم ترین فرائض میں سے. امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب منہاج العابدین میں انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ یہ ایسی کتاب میں نے لکھی ہے اور اس کی جو میں نے ترتیب دی ہے یہ الہامی ترتیب دی ہے میں نے. اور اس کتاب میں ایک انسان جب سے بالغ ہوتا ہے تو اس پر سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کتنی ضرورت پڑتی ہے اور کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی، اس کو بالترتیب ایک کے بعد ایک آپ نے بیان فرمایا اس میں. تو سب سے پہلا جو باب گھاٹی کے نام سے شروع کرتے ہیں، وہ پہلی گھاٹی دوسری گھاٹی اس طرح کر کے، تو سب سے پہلی گھاٹی جو باندھی ہے انہوں نے وہ علم کی گھاٹی باندھی ہے. علم کے بغیر انسان جو ہے اندھیرے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ بغیر چراغ کے اندھیرے میں گھوم رہا ہے اور بھٹک رہا ہے بس. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اخلاص و عبادت کے طلبگار، تجھ پر سب سے پہلے علم سیکھنا واجب ہے. کیوں؟ وجہ بیان کرتے ہیں کہ علم ہی ہر چیز کا محور ہے اور اسی پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. اگر علم ہے تو اس کے مطابق کام کرو گے، اور علم نہیں ہے تو کچھ بھی کرو گے اور اس کا مطلب نکلے چاہے نہ نکلے.
پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ وَالْعِبَادَةَ جوہران، فرماتے ہیں کہ یہ دو عظیم جوہر ہے، عبادت اور علم۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، یہ جوہر اس لیے ہے کیونکہ انہی دونوں کے لیے سارے بیانات، سارے خطیبوں کے بیانات، سارے مصنفین کی تصنیفات، سارے معلمین کی تعلیمات، سارے واعظین کے وعظ، سارے ناظرین کی نظر و فکر انہی دونوں چیزوں کے لیے ہے، تاکہ انسان علم حاصل کرے اور عبادت کرے۔ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کتابیں نازل کی وہ علم ہی کے لیے نازل کی، تاکہ تم علم حاصل کرو اور عبادت کرو، اور رسولوں کو بھی اسی لیے بھیجا تاکہ تمہیں علم حاصل ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بلکہ آسمان و زمین اور ساری کائنات کو بنانے کا مقصد یہی ہے تاکہ تم جان جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ تم ان دو آیتوں میں غور کرو کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا، یہ سب کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ ساتوں آسمان ساتوں زمین پیدا کیوں کیا؟ اس کی علت بیان فرمائی، لتعلموا، تاکہ تم جان لو۔ اب علم کئی طرح کے وہ نہیں، مطلق علم کی بات چل رہی ہے۔ اب یہاں پر تو اصل بالخصوص مراد جو ہے وہ علم توحید ہے، کہ ساری کائنات کو جو پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے اندر تم غور و فکر کرو اور اپنے رب کا پتہ لگاؤ۔ فرماتے کہ یہ آیت کریمہ علم کے شرف کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ تم جانو۔ اور ایک اور آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کو پیدا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد علم ہے اور تمہیں خود پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے۔ تو پتہ چلا یہ بڑے عظیم جوہر ہیں جن کی ہر حال میں انسان کو ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی دو عظیم مقصود ہیں خلق دارین سے، تو بندے کو یہ ضروری ہے کہ انہی میں مشغول ہو اور انہی میں اپنا وقت لگائے اور انہی میں غور و فکر کرے، اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے، اس میں خیر نہیں ہے اور وہ لغو ہے۔ تو یہ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے اس شخص پر جسے اللہ نے علم کی راہ عطا کی اور اپنی عبادت کی توفیق عطا کر دی، کیونکہ یہی دونوں خلق دارین سے مقصود ہے۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ دونوں عظیم جوہر ہیں، مگر ان میں بھی کوئی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہوگی تو اس کا فیصلہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ جان لیا تو یہ بھی جان لو کہ علم جو ہے دونوں جوہروں میں سب سے اشرف اور سب سے افضل ہے۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنی رجل من امتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت کسی میرے ادنی امتی پر۔ تو عابد پر عالم کو بے حد فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنت صیامھا و قیامھا، فرماتے ہیں کہ عالم کی طرف ایک نگاہ خوشی سے دیکھنا، محبت کی نگاہ ڈالنا ایک عالم پر، یہ 1 سال روزہ اور قیام کرنے سے بہتر ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اور علم کی اہمیت کو اجاگر کیا. حضور نے فرمایا الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتیوں میں جو سب سے اشرف لوگ ہوں گے ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، ارشاد فرمائیں. تو حضور نے فرمایا ہم علماء امتی، وہ سارے میرے امت کے علماء ہوں گے جو تمام جنتیوں میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہوں گے. تو علم کی بنیاد پر یہ فضیلتیں ملی علماء کو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات میں ارشاد فرمایا. اب فرماتے ہیں کہ فبانا لکا ان العلم اشرف جوہرا من العبادہ، کہتے ہیں یہ آپ پر ظاہر ہو گیا کہ علم جو ہے یہ عبادت سے زیادہ اشرف جوہر ہے، عبادت سے زیادہ افضل علم ہے. پھر لیکن یہ بھی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، حال ہمارا ہے یہ برا کہ علم حاصل کیا مگر اس کے مطابق پھر عمل نہیں ہو رہا. اور یا پھر کچھ لوگ تو اس طرح سمجھتے ہیں کہ مطلب علم حاصل کر لیا تو اب عمل کا کیا معاملہ ہے، عمل میں بڑے کمزور. تو فرماتے ہیں لیکن لا بد للعبد من العبادت مع العلم، لیکن بندے کو علم کے ساتھ ساتھ عبادت کی بے حد ضرورت ہے، اس سے چھٹکارا نہیں. بلکہ شیخ سعدی کا غالباً فرمان بھی ہے کہ کوئی عالم اگر بے عمل ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گدھا ہو اور اس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی، تو اس کی مثل ایسے بتائی گئی. اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا تو فرماتے ہیں وَإِلَّا لَكَانَ عِلْمُهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہباء منصورہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے پترے وغیرہ میں چھید ہوتا ہے تو اس میں روشنی جب دوپہر میں پڑتی ہے تو ایک دم باریک باریک اڑتے دکھتے ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں ہباء منصورہ، جس کا نہ کوئی ضرر ہے اور نہ کوئی فائدہ. یعنی اگر کوئی علم سیکھ کے عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے علم کی مثل اس روشنی میں جو چیزیں اڑتی رہتی ہیں اس کی مثل ہے، یعنی اس کا علم ضائع ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کو. کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ بِمَنزِلَةِ الشَّجَرَةِ، اس لیے کہ علم کا جو مقام ہے وہ درخت کے مثل ہے وہ، اور عبادت جو ہے اسی علم کا ثمرہ ہے، اسی علم کا ایک پھل ہے اور اسی درخت کا ایک پھل ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے تو گویا کہ آپ نے درخت لگا لیا اور آپ نے عبادت کی تو اس میں پھل آ گئے، اور جس درخت پر پھل نہ ہو اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ درخت کوئی کام کا نہیں ہوتا. ہاں کام آتا ہے تو اس معنی کر کہ اس کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے پھر؟ بہرحال اس مقام پر امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بیان فرمایا کہ علم اور عمل ان دونوں کا سنگم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بلکہ باب تصوف میں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے روضۃ الطالبین و عمدۃ السالکین میں ارشاد فرماتے ہیں اولہ العلم و اوسطہ العمل و آخرہ الموہبۃ. فرماتے ہیں کہ تصوف کا پہلا درجہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ علم حاصل کرے. اگر کوئی دعوی تصوف کرے اور علم نہ حاصل ہو اسے تو یہ باطل ہے، کیونکہ وہ ابھی تک تصوف کے پہلے مقام کو بھی نہیں پہنچا. اور پھر فرماتے ہیں وہ اوسطہ عمل العمل، فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا درجہ ہے، اس کا ادنا درمیانی درجہ ہے وہ عمل ہے. تو اگر کوئی صرف علم بھی سیکھ لے اور پھر دعوی تصوف کرے، عمل نہ کرے تو بھی باطل ہے کہ وہ صرف پہلے مقام تک رہ کر ختم ہو گیا، آگے وہ بڑھا ہی نہیں. تو ہر انسان پر ضروری ہے کہ وہ علم کے بعد عمل ضرور کرے، ورنہ اس کا علم کوئی کام کا نہیں. امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر ایک قول نقل کیا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادہ واطلبوا هذه العبادہ طلبا لا يضر بالعلم.
ایسا علم حاصل کرو کہ تمہاری عبادت کو ضرر نہ پہنچے، اور ایسا عمل کرو کہ تمہارے علم میں ضرر نہ پہنچے۔ اگر کوئی عمل میں اس طرح مشغول ہو جائے کہ علم چھوڑ دے تب بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے علم سیکھے کہ عمل چھوڑ دے تب بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا عظیم حصہ ہر انسان کو حاصل ہونا ضروری ہے، کہ یہی خلق دارین سے مقصود ہے۔ اور روضۃ الطالبین میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم ہے یہ تمہارے لیے ہر چیز کی حقیقت کو کھول دے گا، اور جو عمل ہے یہ تمہیں رب کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے سیڑھی کا کام کرے گا، کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے رب سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ تو بہرحال امام غزالی نے یہ فرمایا کہ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ علم جو ہے اصل اور دلیل ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم امام العمل والعمل تابعہ، علم جو ہے وہ امامت کا درجہ رکھتا ہے، اور عمل جو ہے اس کا متبوع ہے، اس کا تابع ہے، وہ عمل جو ہے وہ تابع ہے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ علم کو مقدم کرنا عبادت پر نہایت ضروری ہے، اور اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں لِتَحْصَلَ لَكَ الْعِبَادَةُ وَتَسْلَمَ، علم تجھ پر پہلے سیکھنا اس لیے ضروری ہے، اور علم کو مقدم کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تجھے صحیح عبادت حاصل ہو جائے اور تیرے عبادت میں کوتاہیاں ختم ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ تجھ پر واجب یہ ہے سب سے پہلے کہ تو اپنے معبود کو جانے پھر اس کی عبادت کرے، اور تو جسے نہ جانے گا اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ جب تو اپنے رب کے نام نہ جانے گا، اپنے رب کی صفات نہ جانے گا، تو تو اپنے رب کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا سوچ کے تو رب کی عبادت کرے گا کہ تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ ما یجب لہ وما یستحیل فی نعتہ فربما تعتقد فیہ وفی صفاتہ شیئا والعیاذ باللہ مما یخالف الحق۔ کہتے ہیں بعض مرتبہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے اس طرح کی چیزیں مانی جو کہ حقیقت میں ہمارا رب ویسا نہیں ہے، اس سے پاک تھا، اور ایسا غلط اعتقاد کے بعد اگر کوئی شخص جو ہے رب کی بارگاہ میں نماز بھی پڑھے تو اس کا کیا فائدہ؟ نہیں ہو سکتا فائدہ۔ تو اس لیے فرماتے کہ علم کا مقدم کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں یہ تو علم توحید کی بات ہو گئی، اعتقاد کی بات ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ تجھ پر جو ہے جس چیز کا کرنا واجب ہے اس کا جاننا بھی تجھ پر واجب ہے۔ اگر تو جانے گا نہیں تو کرے گا کیسے؟ جاننے کے لیے کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے، بغیر جانے انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اور امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح جو ہے یہاں پر یہ پورا معاملہ بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک بہترین چیز کی طرف جو ہے آپ نے اشارہ فرمایا جس کی طرف اکثر علماء کرام کا ذہن نہیں جاتا۔ وہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم عطا فرمایا ہے، روزے کا حکم عطا فرمایا ہے نا، زکوٰۃ، حج ہے نا، ہر چیز کا بیان فرمایا۔ ان پر تم عامل ہو اور ان کا تعلق ظاہر سے، لیکن یہیں پر رب کے اوامر و نواہی باطن سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ شکر کرنا، صبر کرنا، رب کی حمد کرنا، رب کا ذکر کرنا، اور غیبت سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، چغلی سے بچنا، اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ اس طرح سے ایک لمبی لسٹ بیان کی کہ یہ ساری چیزیں ان کا بیان بھی قرآن مجید میں موجود ہے، ویسے ہی جیسے اعمال ظاہرہ کا بیان موجود ہے، اور صیغہ امر و نہی کے ساتھ موجود ہے۔
فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم اعمال ظاہرہ میں تو لگ جاتے ہو، اعمال باطنہ کی طرف تمہارا دھیان ہی نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں ان کا حکم بھی جس رب نے دیا ہے اسی رب نے باطن کے اعمال کا بھی حکم دیا ہے، اور ایک ہی جیسے صیغے کے ساتھ ایک ہی کتاب میں دیا ہے، پھر بھی تم اس سے غفلت برتتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر امام غزالی نے جھنجھوڑا کہ تم جو ہے بڑے بہرا روی کے شکار ہو کہ ایک قسم کے چیزوں کو اختیار کر بیٹھے اور دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا تم نے۔ اور قرآن مجید پر پورے مکمل طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ پورے طور پر جو ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اسلام میں پورے داخل ہونے کا کیا مطلب؟ کئی اس کی تفسیریں ہیں، تو رب کی ہر بات کو ماننے کا مطلب ہے پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہونا۔ تو اگر کوئی صرف اعمال ظاہرہ پر جو ہے پابندی کرتا ہے اور اعمال باطنہ کی طرف نظر نہیں کرتا تو یقیناً جو ہے وہ بڑے خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ بلکہ آپ تھوڑا سا غور کریں، بخاری اور اکثر کتابوں کی جو پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اگر صوفیہ کی زبانی اس کا ترجمہ کریں گے تو یوں کریں گے کہ اعمال ظاہرہ کا دار و مدار ہی اعمال باطنہ پر ہے۔ اگر اعمال باطنہ جو ہے آپ کے درست نہیں ہیں تو آپ کے اعمال ظاہر برباد ہے۔ اگر دل میں ریا عجب کی غلاظتیں موجود ہے تو آپ کی ظاہری عبادتیں کیا کام کی کریں گی؟ بظاہر ایک مفتی آپ کو فتویٰ دے دے گا کہ آپ کی نماز ہو گئی، آپ پر فرض ساقط ہو گیا، لیکن حشر میں کیا ہونا ہے وہ آپ خود کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اتنی غلاظتیں اور ہم نے اپنے قلبی امراض کو نہیں سدھارا، جس کی وجہ سے ہماری نمازوں میں ہمیں وہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی جو ہم سے پہلوں کو ہوا کرتی تھی۔ جب ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے متعلق حسد رہے گا، لوگوں کو دکھانے کی نیت رہے گی، ریاکاری رہے گی، تو اس نماز سے مقصود تو رب کی عبادت ہوگی ہی نہیں، بلکہ ایک مقام پر یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ریاکار سے یہ کہا جائے گا کہ جس کے دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا، جا اپنا اجر بھی اسی سے لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں جو ہے بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ان اعمال ظاہرہ کے ساتھ ان اعمال باطنہ کو بھی اپنانے کی نہایت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور اعمال ظاہر اور اعمال باطنہ دونوں کا فیضان نصیب فرمائے۔ وہی فرمایا ثم مدار هذا الشان ايضا العبادات الباطنہ التي هي مسائل قلب۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمام عبادت ظاہرہ ہے ان کا دار و مدار ان عبادت باطنہ پر ہے جو قلب کے لیے معاون ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے ان چیزوں پر غور کریں اور اپنی غفلت کو دور کریں۔ آپ جو ہے کسی بھی اللہ کے ولی کی سیرت دیکھ لیں تو وہ علم ظاہر فقط حاصل کرنے کے بعد میدان عمل میں نہیں آئے۔ سرکار غوث پاک کی زندگی دیکھیں کہ 9 سال مدرسہ نظامیہ میں علوم ظاہر حاصل کیا آپ نے، اور بہت حاصل کیا، لیکن اس کے بعد حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحبت حاصل کی اور اپنے آپ میں اصلاح کی کوشش کی پوری، اور 40 سال تک عبادت میں ریاضت میں گزارا، پھر جا کے 23 سال صرف آپ نے جو ہے تبلیغ دین میں کی آپ نے، اور عمر کتنی ہے آپ کی؟ پوری زندگی 90 سالہ زندگی ہے، اس میں سے تبلیغ دین کا جو کام آپ نے کیا ہے وہ صرف 23 سال ہے تقریباً، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس 23 سال میں وہ کمال کیا ہے آپ نے کہ
اور لوگ اگر پوری زندگی بھر بھی کرتے تو وہاں تک نہ پہنچ پاتے. آپ کے مدرسہ قادریہ سے ہر سال کم از کم 100 طلبہ علوم ظاہر اور علوم باطن کا سنگم لے کر فارغ ہوتے اور 4 دانگے عالم میں پھیل جاتے اور لوگوں کو معطر کرتے. دین کی تبلیغ جو حقیقت میں ہو سکتی ہے نا، وہ اعمال ظاہرہ کے ساتھ اعمال باطنہ کی اصلاح کے بعد ہی ہو سکتی ہے. آپ کو مثال دوں کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عالم صاحب نے خط لکھا کسی کام کے لیے، اور اس میں انہوں نے اپنی مصروفیات کا ذکر کیا. عرض کیا حضور میں جو ہے امام ہوں تو امامت کے فرائض بھی انجام دیتا ہوں، وعظ و نصیحت بھی کرتا ہوں، اور درس نظامی بھی پڑھاتا ہوں، اور ساتھ میں حاشیہ نگاری بھی کرتا ہوں، اور جو ہے دیگر مصروفیات ہے، کتب و تصنیفات میرے مشغولات میں سے، مصروفیات میں سے میرے. تو اتنا کچھ گنایا انہوں نے. تو امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکتوبات شریف میں یہ فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ وہ کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سب دین کے کام لینا چاہتا ہے تو فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے. لیکن تم یہ بتاؤ تم نے تصفیہ قلب میں کتنا مقام حاصل کیا، تم نے تزکیہ نفس میں کون سا مرتبہ حاصل کیا، تمہارا نفس کا کیا حال ہے اور تمہارے قلب کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. اور اگر واضح طور پر اس چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھیں آپ، کہ مدرسہ نظامیہ میں آپ نے پڑھائی کی، امام الحرمین سے آپ نے پڑھائی کی، آپ فارغ بھی ہوئے. انہوں نے ان کی جو ایک تصنیف ہے فن اصول فقہ میں المستصفیٰ، عام طور سے اس کا حوالہ، حالانکہ آپ شافعی تھے لیکن آج تک اس کے حوالے کے ذریعے سے اور اس سے استفادہ حنفی آج تک کر رہے ہیں. اتنی بہترین کتاب لکھی. بلکہ امام الحرمین جو آپ کے استاد تھے، اس کتاب کو جب اپنے استاد کی بارگاہ میں پیش کیا انہوں نے، تو ان کے استاد نے فرمایا غزالی اس کتاب میں تمہارا علم جو ہے سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہے. یہ آپ کا علمی مقام تھا. اور آپ جو ہے اس زمانے میں پھر امام الحرمین کا انتقال ہوا تو ان کے مسند پر آپ ہی کو بٹھایا گیا. اس وقت آپ عراق، بغداد اور مطلب سب سے بڑے مفتی اپنے زمانے کے گزرے ہوئے. پھر آپ کا یہ مقام علمی ہوا. مگر ہوا کیا پھر؟ امام غزالی آپ پڑھیں المنقذ من الضلال، ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کا خلاصہ لکھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں ہمیشہ چوبتا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو میرے پاس نہیں ہے. بلکہ ایک مقام پر یہ فرمایا کہ جب آپ نے سب کچھ ترک کر دیا. اچھا ایک بات یہ دیکھیں، آپ جو ہے ہزاروں طلبہ کے استاد تھے، مدرس تھے. آپ نے جو ہے آپ اپنے شہر کے سب سے بڑے مفتی تھے. آپ جو ہے تصنیفی خدمات اتنا زبردست انجام دیا کہ اس زمانے کے جو فلاسفہ پیدا ہو رہے تھے ان کے علم کو سیکھا اور پھر انہی سے ان کا رد بھی کیا، اور انہی کے زمانے میں ابھرے اور انہی کے زمانے میں کٹے وہ لوگ. معتزلہ کا رد انہوں نے اپنے زمانے میں خوب کیا. اتنا کچھ کر رہے تھے. یہ سب دین کی خدمت تھی کہ نہیں تھی نا؟ لیکن سب کچھ ترک کر دیا آپ نے. صدارت کو بھی ایک طرف کنارے لگا دیا، افتاء کو بھی ایک کنارے لگا دیا، تدریس کو بھی چھوڑ دیا اور چل دیے. ایک بزرگ کی بارگاہ میں گئے، حضرت ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور گئے تو رات کے وقت پہنچے. آپ رات کے وقت گئے تو حضرت نے کہا کہ کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگے حضور میں یہ تو جانتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن دل اس پر جمتا نہیں ہے. پڑھنا چاہیے نا. اگر خزانہ مل رہا ہو، ابھی کہا جائے کہ بھائی یہ ایک کام کرو گے تو آپ کو 10 روپے ملے گا اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اس میں، تو کون نہیں کرے گا؟ سب کریں گے نا. جو قرآن رکھا ہوا ہے اور ایک پر رب نے 10 کا آفر دیا ہوا ہے تو دل کیوں نہیں کرتا؟ میرا دل کس طرح ہو گیا ہے کہ میرا دل اس طرح رغبت ہی نہیں کرتا.
اس طرف بیٹھتا ہی نہیں، اطمینان اور سکون اسی میں ہے، تو اس کی طرف رغبت کیوں نہیں کرتا؟ الغرض انہوں نے یہ مفہوم عرض کیا کہ حضور میرے پاس علم تو بہت ہے، لیکن جو علم ہے وہ میری کیفیت میں علم نہیں داخل ہے۔ مثلا پتہ ہے مجھے کہ رب دیکھ رہا ہے، علم ہے نا اس کا ہم سب کو، لیکن میری کیفیت میں یہ داخل نہیں ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میری کیفیت میں علم داخل ہوتا تو میں کبھی گناہ ہی نہ کرتا۔ ارے بھائی اگر انسان پر یہ حال غالب آ جائے کہ اس کا رب اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو کیسے کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ تو وہی کہا کہ علم تو ہے لیکن کیفیت میں علم داخل نہیں۔ تو حضرت ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزالی بڑے مدرسے کے مدرس ہو، اسی لیے رات میں آئے ہو، تمہارا نفس نہایت موٹا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی خدمات دین کی انجام دینے والے سے کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا نفس نہایت موٹا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اگر اتنا بڑا کام تو آج کے زمانے میں کوئی نہیں کر رہا ہے، دین کا اتنا بڑا کام آج کے زمانے میں کوئی نہیں کر پا رہا ہے، لیکن ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نفس نہایت موٹا ہو چکا ہے۔ تو کہا تمہارا نفس اتنا موٹا ہو چکا ہے کہ تم بڑے مسجد کے امام ہو تو چھوٹی مسجد کے امام سے ملنے آئے تو رات میں آئے ہو تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، تمہاری بے عزتی نہ ہو جائے۔ جاؤ اگر چاہیے تو دوپہر میں آؤ، صبح کے وقت آؤ، اس طرح سے آپ نے فرمایا۔ تو بہرحال وہ گئے اور جب اس طرح سے جان لیا تو ساری صدارت چھوڑ دی اور چھوڑ کے ترک کر کے سب کچھ حضرت ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو اب کیا پتہ چلا؟ علم ظاہر اگر حاصل ہے تب بھی کافی نہیں ہے وہ۔ اگر کافی ہوتا تو امام غزالی چھوڑتے کیوں؟ ان کو تو کافی ہونا چاہیے تھا نا۔ آج کے زمانے میں تو ان کی خدمات کی مثل آپ نہیں لا سکتے، اتنا عظیم الشان انہوں نے کام کیا تھا، لیکن چھوڑ دیا۔ تو ابو علی فارمدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنا یہ جبہ کبہ ہٹا دو اور ایک گدڑی دی کا یہ پہنو۔ کہا حضرت میری ڈیوٹی کیا ہے، کام کیا کرنا ہے مجھے؟ اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے لیے کیا کروں؟ فرمایا کہ میری مسجد میں جو بھی مقتدی آتے ہیں ان سب کی جوتیاں جب ایسے ٹیڑھے میڑے ہو جاتی ہیں نا، اس کو سیدھی کر کے آپ کو لگانا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اور آپ کو اگر یہ کام مل جائے نا تو ہمیں اور آپ کے اوپر جو مشقت عجیب لگے گا، عجیب ترین، ہم نہیں کر پائیں گے، اتنا ہمارا نفس موٹا ہے، نہیں کر پائیں گے ہم۔ ایک وقت کا مفتی اعظم، ایک وقت کا مناظر اہل سنت، اسے یہ حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ اور جوتیاں سیدھی کرو۔ کس کی؟ ہو بھی علماء کی نہیں، عوام کی۔ اصل معاملہ یہی ہے۔ دیکھیے اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک بہت مشہور بتایا جاتا ہے، حقیقت ہے کہ نہیں پتہ نہیں، ایک کنویں میں کوئی جانور گرا اور پھٹ پھول گیا وہ۔ تو لوگوں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ کیا کریں، کیسے پاک کریں کنویں کو؟ تو امام صاحب نے بتایا کہ بھائی اتنا ڈول نکال کے پھینک دو، پاک ہو جائے گا پانی۔ تو کہا ٹھیک ہے حضرت۔ وہ لوگوں نے نکال کے پھینک دیا، پانی اتنا نکال دیا، لیکن گندا پھر بھی تھا پانی۔ تو ان لوگوں نے ایک گلاس پانی بھر کے امام صاحب کے پاس لے کے گئے، کہا حضرت دیکھو ابھی بھی گندا ہے۔ تو حضرت نے دیکھا تو واقعی بہت گندا تھا اور اس میں اس جانور کے بال تیر رہے تھے۔ کہا یہ بتاؤ تم نے پانی تو نکال کے پھینکا، پہلے اس جانور کو پھینکا کہ نہیں؟ کہا نہیں، جانور کو کہاں پھینکنے کے لیے آپ نے کہا؟ پانی پھینکنے کے لیے پانی پھینک دیا ہم نے۔ کہ بیوقوف، پہلے نجاست کو نکالو گے تب نہ پاک کرو گے۔ تو یہی بات ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے ریا، عجب، تکبر، حسد کے غلاظتیں بھری پڑی ہے، اور اس پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں جس کا اثر ہمارے قلب پر نہیں ہو رہا۔ آپ ہی خود سوچیں نا کہ نماز تو وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یہ جو نماز ہے یہ برائی سے آپ کو روکتی ہے۔ ہماری نمازیں ہم کو کیوں نہیں روک پا رہی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ہے جس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے نماز، اس طرح ہم نہیں پڑھ رہے۔ جو ضرورت ہے چیزوں کی
ہمارے قلب جو ہے یہ سیاہ ترین ہو چکا، سخت ہو چکا ہمارا قلب، اور پھر اس کے اوپر ہم عبادت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے قلب پر اثر تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن وہ اثر نہیں ہو پا رہا جو پچھلوں پر ہوتا تھا۔ تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرماتے ہیں کہ اپنا حال خود بیان فرمایا کہ شروع میں تو بہت مشکل آئی، نفس بہت چلاتا تھا کہ کیا کر رہے ہو، بادشاہت چھوڑ کے گویا کہ فقیری کرنی پڑ رہی ہے، وہ بھی ایسی فقیری۔ پھر کچھ سال گزرے تو حضرت ابو علی فارمدی، اچھا کوئی وظیفہ بھی نہیں دیا انہوں نے، یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی تم جو ہے پہلے صف میں کھڑے ہونا روزانہ، نماز با جماعت پڑھنا، یہ سب کچھ بھی نہیں بتایا ان کو، صرف یہ کام ہے کہ تم جو ہے چپلیں سیدھی کرو۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے پھر کچھ سال گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ اب بس کرو، کیونکہ ایک کام جب بندہ کرتا ہے تو نفس اس پر قبول کر لیتا ہے۔ جیسے کوئی اگر آپ کام کر رہے ہیں، پہلے نفس قبول نہیں کر رہا ہے، تو ایک کام اگر بار بار کر رہے ہو تو نفس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کام بدلا، کہا کہ میرے مسجد کے سامنے جو کنواں ہے اس کنویں سے آپ کو جو ہے پانی نکالنا ہے اور لوگوں کو وضو کرانا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے وضو کرانا ہے، یعنی کوئی بھی شخص آئے اس کے پیروں میں کھلال بھی تمہیں کو کرنا ہے۔ تو امام غزالی کو وہ کام ملا۔ پھر فرماتے کہ مجھے پر بہت شاک گزرتا تھا، لیکن میں کرتا گیا تو آہستہ آہستہ معاملہ حل ہوتا گیا۔ تو ایک بزرگ ایک مرتبہ تشریف لائے تو ان کو بھی وہ وضو کرانے لگے۔ تو جب وضو کرانے لگے، جب پیر دھلانے لگے وہ بزرگ کا، تو بزرگ نے کیا کیا، ان کا لوٹا لیا، جس لوٹے، اب پہلے کے زمانے جو کنویں ہوتے تھے وہ بڑے عجیب طریقے سے ہوتے تھے، اس کو آپ پانی نکالنے کے لیے آپ کو بہت محنت لگتی تھی۔ آج کے زمانے ابھی آپ نے کوئی کنویں دیکھا ہوگا تو وہ ایسا نہیں رہتا تھا، اس سے بھی خطرناک رہتا تھا کہ اس میں آپ کو پانی نکالنے بھی حالت خراب، بہت طاقت کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو پانی نکال کے رکھا تھا بالٹی میں، اسی سے کرا رہے تھے آپ۔ تو بزرگ نے کیا کیا، پیر دھلا رہے تھے تو پیر سے ایسے لات مارا کہ پورا پانی پلٹ گیا۔ امام غزالی نے کچھ نہیں کہا، پھر پانی نکالا، پھر پیر دھلانے لگے، پھر لات مار دیا۔ اس الغرض 3 مرتبہ اسی طرح وہ بزرگ لات مارتے رہے اس بالٹی کو کہ پانی بہہ جائے، لیکن امام غزالی ایسے ہو گئے تھے اس وقت کہ اپنی زبان پر ایک لفظ، ایک شکر نہیں لایا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے، پہلے تو ہم کر ہی نہیں پاتے، اور دوسرا اللہ اکبر، وہ چھوڑ دو، ہمارا کیا کہنا۔ تو امام غزالی وہ بزرگ بہت خوش ہو گئے ان سے، پھر اندر تشریف لے گئے اور ابو علی فارمدی سے کہا کہ ایسا ایسا کیا ہوں میں، ایسا ایسا انہوں نے کیا، ان کا کردار یہ رہا۔ تو امام غزالی کے پیر و مرشد بہت خوش ہوئے اور باہر آئے اور فرمانے لگے غزالی اب پختہ ہو گیا ہے، کہے ادھر آ جاؤ، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ قریب آؤ، اور قریب بلایا، اپنے سر کا تاج جو ہے، اپنا امامہ شریف ان کے سر پہ رکھا، اپنا خرقہ اتار کے ان کو پہنا دیا اور اپنے سینے سے لگا دیا، کہا جاؤ تمہارا سبق مکمل ہو چکا۔ کہا تمہارے اندر کوئی کمی اس معنی کر نہیں تھی کہ تمہارے علم کی کمی ہے یا تم کو سکھاؤں بیٹھ کے پڑھاؤں، ایسی کوئی کمی نہیں تھی، بس نفس موٹا تھا، اس کو پتلا کرنا تھا، ہو گیا، جاؤ اب سب کچھ تم لے لو جو کچھ میرے پاس ہے۔ آپ یقین جانیں کہ حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شان بزرگ ہیں جنہوں نے فیضان حاصل کیا حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاصیت تھی اور ان کا جو عظیم مقام تھا، وہ مقام یہ تھا کہ وہ کسی کو بھی دیکھتے تھے اس کے قلب کا حال ان پر اول نظر میں منکشف ہو جاتا تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کو بتانے کی اجازت بالکل نہ تھی۔ تو امام غزالی پر جب انہوں نے اپنے سینے کا سب کچھ انڈھیلا نا، تو امام غزالی کی آپ کتابیں دیکھیں اور ان کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں، خاص طور پر الاربعین للغزالی پڑھیں، اس طرح سے لگے گا کہ آپ کے سامنے وہ بیٹھے ہوں اور آپ کی غلطیوں کو پر تنبیہ کر رہے ہیں اور آپ کی ایک ایک دل کی کیفیت پر وہ گرفت کر رہے ہیں۔ اتنا مضبوط ترین ان کا قلم رہا، پھر بلکہ ان کی بارگاہ میں کوئی آتا تو وہ ان کو دیکھ کر ہی سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی بہت عظیم خاصیت تھی امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف علم میں ظاہر پر اکتفا کر لینا اور چاہنا کہ مقصود تک پہنچ جائے تو نہیں ہو سکتا، یہ ہے نا، نہیں ہو سکتا۔ میرے اتنے سارے اساتذہ گزرے ہیں، چاہے الجامعۃ الاشرفیہ کہیے، چاہے الجامعۃ الاسلامیہ کہیے، چاہے دارالمحو سبحانیہ کہیے،
کہیں میں نے ایسا استاد نہیں پایا جس نے جو ہے اس راہ میں میری کوئی رہنمائی کی ہو. سب نے یہی کہا کہ ہم خود پریشان سے لیے. باطن کی صفائی کے لیے کہا کہ ہم خود پریشان ہیں, ہمیں خود کوئی نہیں مل رہا. اور اللہ کا بے پناہ ہم اور آپ پر فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا شیخ عطا کر دیا ہے کہ جو ہماری جو ہے قلب پر نگاہ بھی رکھتا ہے اور ہمارے قلب کی صفائی بھی کرتا ہے. آپ یقین جانیں قلب کو صاف کرنے کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ عبادت کریں, کثرت سے آپ عبادت کریں, ریاضتیں کریں, مجاہدات کریں. لیکن سب سے جو مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کسی بزرگ کی صحبت اپنا لے. دو چیزیں, ایک صحبت شیخ ہے, دوسرا تصور شیخ ہے. امام مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے خط بھیجا کہ حضور تصور شیخ کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ میں حالت نماز میں بھی اپنے شیخ کے تصور کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں مگر ہٹ نہیں پاتا. تو امام مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو, تمہیں وہ عظیم نعمت حاصل ہوئی ہے جو ہزاروں میں کسی ایک کو حاصل ہوتی ہے. تصور شیخ کے متعلق تو اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کا پورا رسالہ ہے, الیاقوتۃ الواسطہ, دعوت اسلامی سے اور دیگر مکتبوں سے تصور شیخ کے نام سے وہ چھپی ہے. اب اس کا مطالعہ کریں, اس میں یہی چیز موجود ہے کہ تصور شیخ کے فوائد اتنے زیادہ ہیں. گری حالت میں تصور شیخ حاصل ہونے والے مرید کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو سامنے خانہ کعبہ دیکھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے تو تصور شیخ اگر اس سے حاصل ہے تو سرکار کا روضہ اقدس اس کے لیے کوئی دور نہیں ہے, وہ ایسے ہی دیکھ لیتا ہے. یہ گری حالت میں فوائد بتا رہا ہوں آپ کو میں, کم سے کم اتنا ہوتا ہے اسے. آپ کو ولایت کا جو سب سے آسان ترین راستہ ہے وہ ہے فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ. یہ 3 منزل ہے بس, پھر آگے آپ کی منزل 3 سیڑھی ہے, 2 سیڑھی کے بعد آپ کی تیسری منزل آ جاتی ہے. تو تصور شیخ کا غلبہ اسی پر ہوتا ہے جو اپنے پیر پر فنا ہوتا ہے, ورنہ وہ ہو نہیں سکتا تصور شیخ اس پر. حتیٰ کہ ہمارے پیر مرشد نے بھی فرمایا اور ہم نے کتابوں میں تصوف کی خود پڑھا کہ اللہ کی جو تجلیات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات, جب اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اپنے جلوے دکھاؤں تو اس کے پیر کے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تجلیوں کا نزول کرتا ہے. تو پیر کے واسطے سے وہ جو ہے اپنے مرشد کے واسطے سے اپنے رب کی تجلیات کی زیارت کرتا ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رضوان نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا تصور شیخ میں, فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کی صحبت میں پیر کے چہرے کو دیکھنا یہ ایسے ہی ہے کہ بغیر کسی واسطے کے ایک جسم کے واسطے سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے. اور تصور شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تصور شیخ تو وہ عظیم دولت ہے کہ تصور شیخ جسے نصیب ہو تو گویا کہ وہ بغیر کسی واسطہ کے اپنے رب کے جلوے دیکھ رہا ہے. تو یہ تصور شیخ بڑی عظیم چیز ہے. اس لیے یہی وجہ ہے نا کہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے پیر کو دیکھنا گویا کہ خدا کو دیکھنا ہے, اور اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے. حضرت مولائے کائنات کے بارے میں آپ نے سنا ہے ہوگا کہ مولائے کائنات کے چہرے کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ ان کے چہرے کو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو مرشد ہوتا ہے اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی زیارت اس کے چہرے کے ذریعے سے ہوتی ہے شروع میں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ پیر کا چہرہ فنا ہونے لگ جاتا ہے اور وہ چہرہ پھر آہستہ آہستہ ہٹ جاتا ہے, پھر ڈائریکٹ بندہ تجلیات میں گم ہو جاتا ہے. اور یہ ایسا ہوتا ہے, ایسا کوئی نہیں کہ میں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں. بزرگوں کی کتاب مکتوبات ملفوظات اور ان کے اشارات آپ پڑھ سکتے ہیں, پورے بھرے ہوئے ہیں اس میں. خاص طور پر یہ مکتوبات صدی رکھی ہے, مکتوبات 2 صدی رکھی ہے, اس کو آپ پڑھیں. پیر آپ کو بتاؤں مفتی شبیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں. معقولات کی دنیا میں ان کا مثل کوئی نہیں تھا. خواجہ مظفر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت آپ کا علوم قدیمہ کہاں پھیلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا کہ 2 لوگوں میں منقسم ہو گیا. ایک قاضی کر کے ہیں جو بریلی شریف میں پڑھایا کرتے ہیں, اور دوسرے مفتی شبیر حسین رحمۃ اللہ کا نام لیا تھا.
مفتی شبیر حسین رحمۃ اللہ تعالی ایسی شخصیت تھی کہ مفتی اعظم کے مرید تھے آپ، پر ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ پیر پرست آدمی تھے، مطلب اپنے پیر کے آگے پھر وہ کچھ نہیں سنتے، کان بند ہے ان کے. پیر ہونا ہی ایسا ہوتا ہی ایسا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ شیخ کامل ہونا چاہیے، شیخ ناقص نہیں. اور الحمدللہ ہمیں اور آپ کو جو شیخ ملے وہ ایک دم شیخ کامل ہے، اور ہمارے ساتھ ویسا ہوا ہے. ایک نہیں درجنوں واقعات ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے جو پیر بھائی ہیں ان میں سے کئی سے گواہ ہیں کہ وہ جب خطاؤں کی راہ میں چل پڑتے ہیں تو حضرت خود جو ہے ان کو اطلاع کرتے ہیں کہ تم اس راستے میں جا رہے ہو، اس راستے سے واپس آ جاؤ. کئی مرتبہ کئی لوگوں نے جو ہے خواب دیکھے کہ حضرت نے ان کو پھر اپنی طرف بلایا. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ہم پر بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہمیں جو اور آپ کو جو ہے اللہ نے مدرسے کی چوکھٹ بھی عطا کی اور ساتھ ہی مرشد کی چوکھٹ بھی عطا کی کہ علوم ظاہر اور علوم باطن دونوں سیکھنے کا موقع ملا ہوا ہے. تو میں تو کہوں گا کہ آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں اور جتنا چاہیں اتنا فائدہ اٹھائیں تاکہ جو ہے حقیقی معنوں میں. اچھا قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی جو تفسیر کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، وہ کی ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. رب کی عبادت مقصود ہے لیکن حقیقت میں عبادت واسطہ ہے، رب کی معرفت اصل ہے. پہلوں کا مقام بلند کیوں تھا؟ کیونکہ ان کو رب کی معرفت زیادہ حاصل تھی. اسی وجہ سے ان لوگوں کو تسلط فی الدین سب سے زیادہ حاصل تھا. صحابہ کرام کا یقین غیر متزلزل کیوں تھا؟ کیونکہ ان کو رب کی معرفت تامہ حاصل تھی. تو یہی چیز ہے کہ ان دونوں زیور کو حاصل کرنا جو نہایت ضروری ہے. تو حضرت جو فرماتے ہیں کہ مراقبہ کرو، اس طرح کرو. میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ جب آئیں، ابھی آپ لوگ کو تو وقت نہیں ملتا، جب بھی حضرت کے پارگاہ میں رہیں تو صرف حضرت کے چہرے کو دیکھتے رہیں. اس سے بڑا عمل کچھ نہیں ہے. حضرت ایک مشہور شعر ہے بزرگان دین کا جو اکثر بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی ولی کی بارگاہ میں تھوڑے دیر بیٹھ جانا یہ 1000 سال مقبول عبادت سے بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو عبادت کرتے ہیں وہ اس کا درجہ کم ہے. ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا درجہ کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عبادت کا حال برا ہے. ہماری عبادت کا حال جو ہے جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے. اس معنی کر جب کسی فعل کی نسبت ہماری طرف ہوتی ہے تو وہ ناقص ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ ہم ناقص ہیں. اور کسی فعل کی نسبت جب عظیم شخصیت کی طرف ہو جاتی ہے تو اس فعل کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو کسی بزرگ کی بارگاہ میں کسی ولی کی صحبت میں بیٹھنا چونکہ وہ صحبت بزرگ کی ہے جو اللہ اس کے رسول کے نائب ہے، اس معنی کر اس کا مرتبہ عظیم ہو جاتا ہے. بہرحال وہاں فرائض و واجبات الگ کا معاملہ نہیں ہے، نوافل کی بات ہے یہ. لیکن بولنے کا مطلب یہ ہے کہ 100 سال عبادت کرنا مقبول عبادت، اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کسی بزرگ کی بارگاہ میں کچھ دیر بیٹھ جائیں. اولیاء کرام جب اپنی نگاہیں ڈالتے ہیں، ابھی آپ کو بتاؤ ہمارے اور آپ کے دادا مرشد مولانا حنیف چترویدی دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں خود اپنی آنکھوں دیکھی چیز بتا رہا ہوں کہ حضرت جب لیٹے ہوئے تھے تو حضرت کے سارے اعضاء ذکر کر رہے تھے. تو ان کا جو خادم تھا وہ کافی دنوں سے پیر دباتا تھا، ساتھ میں رہتا تھا، وہ پیر دبا رہا تھا حضرت کے. حضرت اچانک سے بیٹھے اور خادم سے پوچھے تمہارا قلب ذکر کرتا ہے؟ تو کہا کہ حضرت نہیں. اچھا. حضرت نے حیرت کی کہ اتنے دنوں سے میرے ساتھ رہتے تمہارا ابھی تک قلب ذاکر نہیں ہوا. کہا کہ کچھ احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا احساس ہوتا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر حضرت دوبارہ لیٹ گیا اور ذکر کرنے لگے تو حضرت کے سارے اعضاء ذکر کر رہے تھے. بس تھوڑے ہی دیر حضرت نے توجہ ڈالی اس مرید پر اور اس خادم پر، اس کا قلب بھی ذکر کرنے لگا اور اس کا قلب ذاکر ہو گیا. سلسلہ نقشبندیہ میں سب سے ابتدائی نعمت جو ہوتی ہے نا وہ ہے قلب کا ذاکر ہونا اور قلب کا منور ہونا. اگر یہ نہیں ہوا ہے تو پھر آپ نے ابتدائی نعمت بھی حاصل نہیں کر پائی. تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. غلاظتوں سے، باطنی امراض سے اس کو بچائیں آپ، اور پھر مرشد کا تصور کریں. اور تصور کرنا سب سے آسان کام ہے لیکن تصور جمنا یہ مشکل کام ہے.
کہ اپنے مرشد کے قلب سے جو ہے ہر وقت نور نکل کر آپ کے سینے میں آپ کے قلب پہ جا رہا ہے اور آپ کا قلب صاف ہو رہا ہے، اگر یہ تصور جمانے میں آپ نے کوشش کر لی اور یہ جم گیا تو بہت جلد ہے کہ آپ کا معاملہ پورا حل ہو جائے. اور مراقبے کی جو تعلیم حضرت دیتے ہیں اس پر آپ حضرات جو ہے استقامت سے کام کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلدی سارے معاملات حل ہو جائیں گے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے لطائف کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے منور فرمائے.